بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم اللہ تعالیٰ اعراب القرآن میں آج ہم سورۃ المطففین کی آیت 1 سے لے کے 6 تک کی تلاوت تجوید کے ساتھ کریں گے، اور پھر ان آیتوں میں آنے والے جملوں کے الفاظ معلوم کریں گے کہ ان میں سے کون سا لفظ اسم ہے اور کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر مختلف رنگوں میں الفاظ نظر آ رہے ہیں، جو الفاظ لال کلر میں نظر آ رہے ہیں وہ اسماء ہیں، اور جو سبز یعنی ہرے رنگ والے ہیں وہ افعال ہیں، اور نیلے رنگ والے الفاظ حروف ہیں۔ تو آئیے ان آیتوں میں آنے والے لفظوں کی جملوں میں ان کی ترکیب معلوم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین، یہ سورہ مکی ہے، اور سب سے پہلی آیت ہے ویل للمطففین۔ آیت نمبر 1 ویلن سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ ویلن لال کلر اس پہ لگا ہوا ہے، یعنی اسم ہے، اور یہ اسم ذات ہے۔ اس کا معنی ہے ہلاکت، بربادی، اور یہ کسی بھی فعل سے مشتق نہیں ہے۔ یہ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے جو سب سے نیچے کی ہے، اور یہاں پہ یہ نکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لیکن کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کے ساتھ مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ آئیے جانیں مبتدا مقدم کب کب نکرہ آ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں مبتدا نکرہ کی کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو مبتدا نکرہ موصوفہ ہو، یعنی اس کے ساتھ ایک صفہ آ جائے تو اپنی صفہ کے ساتھ یہ نکرہ آ سکتا ہے۔ جیسے استاد جدید فی الفصل، تو استاد یہاں پہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے۔ ولد صغیر طالب فی المدرسۃ، تو ولد مبتدا ہے صغیر کے ساتھ کیونکہ اس کی صفہ آ رہی ہے، اور طالب یہ خبر آ گئی۔ اور نمبر 2 شرائط ہے نکرہ قد تقدم علیہ الاستفہام، یعنی حرف استفہام اگر اس سے پہلے آ جائے تو اس کے بعد کلمہ نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے۔ جیسے اسیارۃ فی الطریق، تو جو حمزہ ہے حمزۃ الاستفہام، اور اس کے بعد میں سیارۃ مبتدا ہو گیا۔ دوسرا الہ مع اللہ، تو حمزہ استفہام، الہ مبتدا، اور مع اللہ یہ ظرف مضاف الیہ خبر ہو گئی۔ اور نمبر تیسری شرط ہے، جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے المبتدا نکرہ علی الدعائیہ، یعنی کلمہ دعائیہ اگر آ جائے جیسے سلام یا ویل، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلام علی نوح فی العالمین، تو سلام یہاں پہ مبتدا ہو رہا ہے کیونکہ دعائیہ ہے۔ اور یہاں پہ اپنی جو آیت ہے ویل للمطففین، جس میں ویل یہ دعائیہ یعنی بددعائیہ ہے، اس لیے یہ مبتدا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور للمطففین، اس میں لام جو ہے اس پہ نیلا کلر لگا ہوا ہے، یعنی یہ حرف ہے، حرف جر مبنی علی الکسرہ اور لا محل لها من الاعراب۔ اس کے ساتھ میں المطففین، اس کا حمزۃ الوصل یہاں پہ محذوف ہے کیونکہ اس سے پہلے لام حرف جر لگا ہوا ہے۔ تو جب بھی لام حرف جر کسی بھی معرفہ ال لام تعریف کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا حمزہ جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے۔ یہ معرفہ اسم الفاعل جمع کا صیغہ ہے، مطففون سے مطففون، اور یہ مطففین نصب اور جر حالت ہوتی ہے اس طرح۔ اب یہاں پہ مجرور ہونے کی وجہ سے مطففین ہے، یہ باب مجید فی کے تفعیل کے صیغے پہ آیا ہوا ہے۔ تو فا فا اس کے حروف اصلی ہیں، تففا یطففو تطفیفا، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والا، لی اس کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔
بربادی ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ تو یہ جار اور مجرور یہ متعلق ہوتے ہیں، تو کس کے متعلق ہیں؟ یہاں ایک مبتدا کی خبر محذوف ہے، اس خبر محذوف کے متعلق ہو جائیں گے، اور یہ پھر محلن مرفوع ہو کے یہ خبر بن جائیں گے ویلون کی، یعنی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے، یعنی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ الذین اسم موصول ہے، اور جب بھی اسم موصول آتا ہے تو اس کا صلہ آگے ضرور ہوتا ہے، اور اس صلے میں ایک ضمیر ایسی عائد ہوتی ہے جو اسی اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ یعنی یہ اصل میں مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو الذین اسم موصول مبنی علی الفتح محلاً مجرور ہے، تو یہاں پہ یہ مجرور ہے کیونکہ یہ جو مطففین ہے اس کی صفہ ہے، یہ اس کو آگے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ مطففین کون لوگ ہیں۔ اب اس کا صلہ آگے آ رہا ہے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اذا یہ ظرفیہ ہے، شرطیہ، ظرفیہ للزمان مبنی علی السکون، اور فی محلی نصب۔ ظرفیہ جب بھی ہوتا ہے تو نصب میں ہوتا ہے، اور جب ظرف مان لیں گے تو اس کے بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو جو جملہ آگے آ رہا ہے اکتالوا علی الناس، یہ جملہ محلاً مجرور ہو کے ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اذا اس کو ہم شرطیہ کریں تو یہ جملہ یہاں تک شرطیہ ہو جائے گا یہ، اور دوسرا جو ہے یہ یستوفون، یہ جواب شرط ہے، جزائے شرط ہے۔ اذا یعنی جب، اکتالو یہ فعل ماضی مبنی علی الضم، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجید فی سے یہاں آیا ہوا ہے، باب افتعلا سے، کاف یا اور لام اس کے حروف اصلی ہیں، افتعلا، تو یہ ہو جائے گا اکتایلا، اکتایلا، اور فعل مضارع ہوگا یکتایلو۔ اس سے پھر قواعد کے مطابق تو یہ ہو جائے گا اکتالا۔ فعل مضارع میں بھی یکتایلو، یا حرف اللہ سے پہلے جبر ہے تو اسی حرکت کے مطابق یہ چینج ہو جائے گا، تو حرکت کیونکہ فتحہ ہے، جبر ہے، تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، یکتالو، اور اس کا مصدر ہو جائے گا اکتیالن، یعنی ناپ کر لینا، ناپ کر لینا۔ اور یہ واو الجمع جو ہے یہ فاعل ہے، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع، فعل با فاعل جملہ فعلیہ، اور یہ پھر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس میں جو واو فاعل ہے ہم، یہی ہم اس الذین کی طرف ضمیر عائد ہے۔ اس کے بعد علی حرف جر اور الناس اس مجرور علامت جری الکسرۃ ظاہرہ، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے اکتالو فعل کے، اور اکتالو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ، اور اذا ظرف کے لیے تو محل مجرور مداخل ہے، اور اذا شرطیہ کے لیے یہ ہو جائے گا ایک جملہ شرطیہ، اور اس کا جواب آ رہا ہے، جزائے شرط آ رہی ہے یستوفون۔ یہ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ بثبوت نون، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں بھی یہ واو الجمع جو ہے اس کا فاعل ہے، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع۔ تو یستوفون جو ہے یہ واو، فا اور یا حروف اصلی ہیں، یعنی یہ لفیف مفروق، لیکن یہاں پہ یہ باب مجید فی کے صیغہ نمبر 10 باب استفعال سے آیا ہوا ہے، تو واو فا یا کو اسی باب کے وزن پر رکھیں تو اس کا فعل ماضی اصل میں ہو جائے گا استوفایا، اور فعل مضارع ہوگا یستوفیو، اور مصدر ہوگا استوفاین۔ اس پر گرامر کے قواعد کے بعد فعل ماضی اور مضارع ہو جائے گا استوفا یستوفی، اور مصدر ہو جائے گا استیفاءن، یعنی اپنا پورا حق مانگنا۔ اس طرح
فعل با فاعل جملہ فعلیہ اور یہ جواب شرط ہو جائے گا۔ اذا شرطیہ کے لیے دو طریقے سے یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا۔ نمبر ایک، اذا شرطیہ اپنے جملہ شرطیہ اور جواب شرط کے ساتھ مل کے یہ صلۃ الموصول ہو جائیں گے۔ دوسرا، اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یستوفون فعل کے متعلق ہو جائیں گے، اور یستوفون جملہ فعلیہ یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا۔ اور اس طرح الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ محلاً مجرور صفت المطففین ہو جائے گا۔ اور اس آیت کا مفہوم ہے یہ لوگ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ آیت نمبر 3 یہ حرف عطف واو سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں معطوف آئے گا، کیونکہ پورا جملہ آ رہا ہے اس لیے پچھلے جملے پہ معطوف ہو جائے گا۔ اکتالو علی الناس یستوفون ہے اس پر۔ یہ اذا ظرف سے شروع ہو رہا ہے، تو اذا جو ہے ظرف زمان مستقبل کے لیے یہ مبنی علی السکون ہے فی محل نصب، اور اس میں شرط کا معنی بھی یہاں پہ پایا جاتا ہے، تو اذا شرطیہ غیر جازمہ کہلاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ اذا ظرف ہے تو ظرف کے بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، تو مضاف الیہ آ رہا ہے جملہ شرطیہ۔ کالوہم، کالو ہرے رنگ میں ہے، یعنی فعل ہے، فعل ماضی مبنی علی الضمی۔ یہاں کالو جو ہے کاف، یا اور لام حروف اصلی ہیں، اور یہ باب ضاد سے آتا ہے، یعنی ضرب یضرب سے، تو اصل میں یہ ہوتا ہے کا یا لا، فعل مضارع ہوگا یک یلو۔ یہ پھر قواعد کے رول ہوں گے، یا حرف اللہ ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا کا لا فعل ماضی ہے، اور یہاں یا سے پہلے کاف ہے ساکن، یا کی حرکت یہ پیچھے چلی گئی اور یا ساکن میں چینج ہو گیا، یہ ہو جائے گا یکیلو، تو کالا یکیلو۔ اور مصدر ہے کیلن، یعنی کسی کو ناپ کر دینا، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو الجمع جو ہے یہ فاعل ہے، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع۔ اور آگے ہیں ہم، یہ ہم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب ہو کے یہ کالو فعل کا مفعول بھی ہے، تو کالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ معطوف علیہ ہے جملہ شرطیہ۔ اس کے بعد میں ہے او۔ او ادوات و عطف میں سے ایک ادات و عطف ہے، جو تقریباً 10 ہیں یہ حروف العطف، تو یہ حرف عطف مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، اس کا معنی ہے یا۔ اسلوب العطف کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی 3 پارٹ ہوتے ہیں۔ جس پر عطف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، اور اسے مطبوع بھی کہتے ہیں۔ پھر ادات العطف اور تیسرا پارٹ معطوف کہلاتا ہے، جسے تابع بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کالو ہم جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہے، او یہ حرف عطف یعنی ادات العطف ہے، اور وزنو فعل ماضی مبنی علی الضمی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور یہاں بھی واو جو ہے اس کا فاعل ہے، اور ہم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محلی نصب ہو کے مفعول بھی ہے وزن فعل کا۔ واو زا نون حروف اصلی ہیں، وزن ضاد پہ آتا ہے، یعنی ضرب یضرب وزنا یوزنو، اس سے پھر وزنا یزنو وزنن یعنی وزن کرنا، کسی کو تول کر دینا، تو اس طرح وزن و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، تو یہ معطوف ہو جائے گا کالوہم جملہ فعلیہ پر، یعنی کہ یہ اعراب میں کالوہم کا تابع ہے، تو یہ کالوہم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مضاف الیہ ہو جائے گا محلاً مجرور اذا ظرف کے لیے، اور دوسرا اذا شرطیہ کے لیے کالوہم اپنے معطوف سے مل کے یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اب اذا ظرف اور شرطیہ کے لیے جزائے شرط آ رہی ہے جملہ فعلیہ سے، یخسرون، تو کیونکہ جملہ فعلیہ سے آ رہی ہے اس لیے یہاں اس کے جواب میں فا نہیں آ رہا، فا داخل نہیں ہو رہا ہے۔ جملہ اسمیہ یا فعل امر ہو یا کوئی جملہ ناہیہ شروع ہو رہا ہو تو اس پہ فا داخل ہوگا،
اور جب بھی اذا شرطیہ کا جواب شرط فعل ماضی یا مضارع سے شروع ہو رہا ہو تو اس پہ فا داخل نہیں ہوتا. تو یہاں بھی فا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، سیدھا یخسرون ہے پچھلی آیت کے طرح یستوفون. یخسرون یہ فعل مضارع ہے، مرفوع وعلامۃ رفعه بثبوت النون لأنه فعل من الافعال الخمسہ. افعال خمسہ کا اعراب نون سے کیا جاتا ہے، بثبوت النون یا بحذف نون. اگر ثبوت نون ہو تو مرفوع اور حذف نون ہو تو منصوب یا مجزوم. اب نون یہاں پہ ثابت ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور اس میں واو الجماع جو ہے یہ اس کا فاعل ہے ہم. اس طرح یخسرون فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جواب شرط ہو جائے گا اذا شرطیہ کے لیے. پھر ظرف اپنے مداخلے سے مل کے یہ یخسرون فعل کے متعلق ہو جائیں گے، اور یخسرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا یستوفون فعل پر، اور یستوفون فعل اپنے متعلق اور معطوف سے مل کے الذین اسم موصول کا صلہ ہو گیا، اور صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. اور موصول اپنے صلے سے مل کے یہ المطففین کی صفہ ہے محلاً مجرور. یعنی اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے ہر کمزوری سے، ہر گناہ سے، اور ہر بدزنی سے. اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اپنے پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. آیت نمبر 4 یہ حمزہ سے شروع ہو رہی ہے. حمزہ حرف استفہام، یہ اصل میں سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعجبیہ اور انکاری کے لیے. یعنی کیا یقین نہیں رکھتے ہو تم اس چیز پر؟ ہاں، ٹھیک ٹھیک. حمزۃ الاستفہام مبنی علی الفتح لا محل لہا من الاعراب. کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں ہے لا، یہ حرف النفی مبنی علی سکون لا محل لہا من الاعراب. اور اس کے بعد میں یظن فعل ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعه ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ. اس فعل یعنی واحد مذکر یا مؤنث غائب کا فاعل ضمیر مستتر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی. تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اس لیے یہ جوازن ہے. جوازن ہے تو ٹھیک. آگے ہمیں کوئی اسم مرفوع حالت میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اسم اشارہ جمع بعید کا نظر آ رہا ہے، اور یہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے الائی کا محلاً مرفوع ہو کے یہ فاعل ہو جائے گا یظنو فعل کا. فعل یظنو یہ ظن و اخواتها میں سے ہے. ظن و اخواتها جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہیں اور مبتدا و خبر دونوں کو اپنا مفعول بھی بنا کر منصوب کر دیتی ہیں. اور اگر ان کے بعد انا، انا، حمزۃ الاستفہام یا کوئی حرف نفی آ جائے اور بعد میں کوئی جملہ ہو تو ان حرفوں کے بعد آنے والا جملہ دو مفعولوں کے برابر ہوگا، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں انہم مبعوثون. یعنی انا آیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ انہم مبعوثون. انا حرف توکید ناصبہ و مصدریہ کے معنی میں ہے، جو ان و اخواتہ میں سے ہے. ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو ہم یہ ضمیر متصل مبنی فی محل نصب ہو کے یہ انا کا اسم ہو گیا، اور مبعوثون یہ خبرو انا مرفوع و علامت رفعہ الواو، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اسم مفعول مبعوثن سے جمع ہوا مبعوثون. اس کے حروف اصلی ہیں با، عین اور تا، اور ثلاثی مجرد میں باب فا سے آتا ہے یعنی فتح یفتح سے. بعث یبعث بعثن یعنی کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا. تو یہاں پہ معنی ہے قیامت کے دن واپس اٹھائے جانا. اس طرح انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے
جملہ اسمیہ اور یہ سدہ مسدہ دو مفعولوں کے برابر ہو جائے گا یظن فعل کے لیے، اور یظن فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے یہ نیا جملہ ہو گیا، جملہ استنافیہ، جملہ استنافیہ انشائیہ ہوا۔ یعنی کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو اٹھائے گا اور حساب کتاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔ لیوم عظیم، لام حرف جر اور یومن اسم مجرور، یوم یعنی دن، اور یہ ساتھ میں یومن موصوف ہو رہا ہے اور اس کی صفہ آ رہی ہے عظیم، یعنی یوم ایسا ہوگا جو بہت عظمت والا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اس طرح موصوف اپنی صفہ سے مل کے یہ مجرور اور جار مجرور یہ متعلق ہو گئے مبعوثون، جو خبر ہوئی تھی انا کی اس کے، یعنی اس عظیم دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ یوم ظرف زمان ہے منصوب، و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، اور جب بھی ظرف آ گیا تو اس کے بعد میں مضاف الیہ آئے گا۔ آگے آ رہا ہے ایک جملہ فعلیہ یقوم، یہ فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ الظاہرہ علی آخرہ، اور کیونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس لیے فاعل آگے اسم ظاہر آ سکتا ہے، تو فاعل آگے مرفوع آ رہا ہے الناس، یہ فاعل ہو گیا مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ علی آخرہ۔ اس طرح یہ جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ مفرد کی تعویل میں ہو کے محلاً مجرور اور مضاف الیہ ہو جائے گا یوم ظرف کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا کہ ایک فعل محذوف ہے یبعثون، اس فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ لی رب العالمین، لام حرف جر اور اس کے بعد ربی اسم مجرور ہے حرف جر لام کے لیے، الکسرۃ الظاہرہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ مضاف بھی بن رہا ہے کیونکہ نہ تو اس پر ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے۔ یہ دو نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضاف بن سکتا ہے۔ تو آگے مضاف الیہ آ رہا ہے العالمین، جو ال سے معرفہ ہے، اور عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے عالمن سے، تو یہ اصل میں کہلاتا ہے ملحقن بھی جمع مذکر سالم، اس لیے یہ یا سے مجرور ہے، تو منصوب بھی یا سے ہوتا ہے۔ اس طرح مضاف ربی اور عالمین مضاف الیہ مل کے یہ مجرور ہو جائیں گے لام حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور یہ کس کے متعلق ہوئے؟ جو یقوم پیچھے فعل ہے اس کے، یقوم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ مفرد کی تعویل میں ہو کے محلاً مجرور یوم ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائیں گے، اور اس طرح یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا ایک محذوف فعل کے جو یبعثون ہو سکتا ہے، یعنی جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے پیشی کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے اور اپنے امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ ان آیتوں میں کچھ بھی جو غلطی میری طرف سے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز فی سبیل اللہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں تک یہ پھیلائیں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔